محبت کا طلسم جو کہ 3 گھنٹے میں کام کار دکھاتا ہے، ہر جائز اور ناجائز کاموں کے لیے اس طلسم کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ آج بات کی جائے اگر محبت کے مارے، چاہے وہ لڑکے ہیں یا بڑے شخص ہیں یا میاں بیوی کے آپس میں محبت ہے تو ختم ہو گئی ہے اور آپ زبردستی کسی سے کوئی تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ طلسم آپ کے لیے لاجواب اور نایاب اور مجرب ثابت ہوگا۔ تھوڑا تفصیل میں چلنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو بتا دیں، اگر آپ ہمارے پاس ہر منتھ کلاس میں ایڈمیشن لینا چاہیں، گھر بیٹھے عملیات سیکھنا چاہیں تو آپ سیکھ سکتے ہیں، اور اس کی فیس ماہانہ فیس 1500 روپے۔ اس منتھ جو ہماری کلاسیں چلنے والی ہیں وہ امزاد کے حوالے سے ہیں، کوئی امزاد کا شوقین ہے تو رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ پر۔ بات کریں محبت کے طلسم 3 گھنٹے میں کیسے اثر کرے گا، اس کی وضاحت بہت ہی نایاب ہے۔ کیوں کہ آپ کو جب یہ نقش طلسم سامنے نظر آ رہا ہے تو اس میں کچھ ایسا ٹائٹل بنا ہوا ہے جو کہ آپ کو دیکھ کے سمجھ آنا چاہیے آیا کہ یہ ناجائز محبت کے لیے بہت ہی نایاب اور کرامت طلسم ہے۔ یہاں اس طلسم کو لکھنے کی اب ضرورت نہیں ہے، کیوں کہ یہ بہت بڑا طلسم ہے، لہذا آپ نے اس کی فوٹو کاپی کروا لینی ہے۔ آپ فوٹو کاپی کروا کے جس شخص کے ساتھ آپ ناجائز تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں، اس شخص کو اپنی محبت میں گرفتار کرنا چاہتے ہیں اور اس کو اپنے پیچھے پیچھے گھمانا چاہتے ہیں گلیوں میں، جہاں آپ بیٹھے ہوں وہ شخص وہاں پہنچ جائے، تو آپ کے لیے نایاب، مجرب اور 100% درست طلسم شیئر کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ آپ احباب نے کرنا یہ ہے، سب سے پہلے اس کی فوٹو کاپی کروا لینی ہے۔ بہت سمجھنے والی بات ہے، جو طلسم ناجائز کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور جتنا فائدہ دیتے ہیں اس سے ہزاروں گنا زیادہ وہ نقصان دیتے ہیں، اس لیے تفصیل سن کے پھر اس کے بعد آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے نقش فوٹو کاپی ہو گیا طلسم فوٹو کاپی کروانے کے بعد پیچھے نام لکھیں جس کو آپ اپنی محبت میں پاگل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے محبت میں گرفتار کرنا، ایک ہوتا ہے محبت میں پاگل کرنا، دونوں جدا لفظ ہیں۔ یہاں پہ جو محبت میں پاگل کرنے والا لفظ ہے اس کے معنی یہاں پہ کچھ یوں ہیں کہ وہ شخص آپ کے پیچھے ایسے گھومے گا جیسے کہ وہ آپ کے ساتھ ہزاروں سال سے شامل ہے، آپ کے جسم میں، آپ کے خون میں وہ شخص شامل ہے۔ اب اس کو اپنے پیچھے گھمانے کے لیے، ناجائز تعلق پیدا کرنے کے لیے، یا کچھ بھی ایسے معاملات ہیں جو کہ آپ ظاہری طور پہ کسی کو بتانا نہیں چاہتے ہیں، تو یہ طلسم آپ کے لیے۔ پھر فوٹو کاپی ہو گیا، پیچھے اس شخص کا نام لکھیں، اس کی ماں کا نام لکھیں۔ یہاں پہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کو اس کی ماں کا نام نہیں پتہ، آپ نے ہر صورت اس کا نام، اس کی ماں کا نام درست پتہ کرنا ہے، پر تب جا کے یہ آپ کا طلسم 100% اس شخص کے اوپر کام کرے گا۔ کوئی شخص یہاں پہ یہ کہے کہ میں کچھ اور نام لکھوں والدہ کی جگہ، تو ہرگز ایسا نہیں ہے، کیوں کہ ناجائز تعلقات کے لیے اس کی ماں کا نام ہی ہونا ضروری ہے۔ اب آپ نے طلسم فوٹو کاپی کروا لیا، پیچھے اس شخص کا نام، اس کی والدہ کا نام، اپنا مقصد پیچھے لکھ لیا۔ آپ کا مقصد کیا ہے؟ فلاں بنت فلاں، نیچے مقصد اور نیچے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام تحریر کریں کہ میں یہ ہوں، یہ میرے پیچھے یہ شخص گھومے، جس سے میں جو بھی فائدہ اٹھانا چاہوں وہ اٹھا سکتا ہوں، چاہے لڑکا ہے، چاہے لڑکی ہے، چاہے مرد ہے، چاہے خواتین ہے، جو بھی ہے، جس طرح کے معاملات ہیں۔ اب آپ نے اس کے اوپر ایک خاص کام یہ کرنا ہے، بلیک رنگ کا مرغہ جو اس عمل کا خاص سبجیکٹ ہے، آپ نے طلسم فوٹو کاپی کروا لیا، پیچھے اس کا نام، اس کی والدہ کا نام، مقصد اور نیچے اپنا نام، سب سے آخر میں اپنا نام، اپنی والدہ کا نام تحریر کر دیا۔ اب آپ کا طلسم تیار ہو گیا۔ یہ ایک ہی کافی ہے، بس یہ ایک ہی طلسم کافی ہے، 2 3 4 5 جلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تھوڑا یہاں پہ سمجھداری ہم نے کیا کرنی ہے، بلیک رنگ کا مرغہ ہم نے لینا ہے، بلیک رنگ کا مرغہ۔ اب یہاں پہ آپ کا سوال پھر ہوگا، مرغی بھی چل جائے گی؟ تو بلیک رنگ کی مرغی بھی چل جائے گی، مگر اس میں ڈاٹس نہ ہو، بیچ میں وائٹ یا اور کسی کلر میں نہ ہو۔ آپ نے فل بلیک مرغہ یا مرغی لینی ہے۔ اب اس کا خون آپ کو چاہیے ہوگا، چاہے آپ خود ذبح کریں، چاہے کسی ذبح کروائیں، اب اس کا خون جو ہے نا وہ آپ کو چاہیے۔ اب آپ کو کسی جگہ سے ذبح کروا رہے ہیں تو اس کا خون جو نیچے گر رہا ہے اس کی 1 2 3 قطرے، یعنی کہ آپ اپنی فنگر سے بائیں ہاتھ کوئی بھی فنگر استعمال کر سکتے ہیں، بائیں ہاتھ کے ساتھ کوئی بھی فنگر استعمال کر کے وہاں سے آپ نے 4 خون کے
ایسے فنگر ٹچ کریں، پہلے ایک فنگر ٹچ، دوسری، تیسری، چوتھی، 4 فنگر ٹچ کر کے، اور ایک کونے میں ایک خون کا قطرہ، دوسرے کونے میں دوسری فنگر کے ساتھ خون کا قطرہ، بائیں ہاتھ کے ساتھ خون کے قطرے لگا کر اس چاروں سمت میں آپ نے ایک ٹچ کرنا ہے، اس کو طلسم کو ٹچ کرنا ہے۔ اب یہاں پہ ایک کارنر پہ ایک آ گیا خون کا قطرہ، دوسرے پہ آ گیا، تیسرے پہ، چوتھے پہ آ گیا، آپ کا کام ختم۔ اب جو آپ کی بڑا فنگر ہے، یعنی کہ انگوٹھا جسے آپ کہہ رہے ہیں، اس کو ٹچ کریں اور اس کو درمیانی حصے میں لگانے کے بعد طلسم کے بیک سائڈ پہ جائیں، جہاں اس شخص کا نام لکھا ہوا ہے، چاہے وہ مرد، خواتین، جو بھی ہے، لڑکی ہے، لڑکا ہے، اس کے اوپر یہ جو انگوٹھے والے آپ کی فنگر جہاں پہ خون لگایا 5واں، اس کے اوپر ایک جیسے کسی جگہ بندہ پرنٹ کرتا ہے، انگوٹھا لگاتا ہے، تو آپ وہاں پہ اس کے اوپر انگوٹھا لگا دیں خون کا، جی آپ کا کام کلیئر، ختم۔ آپ اس کو رول کریں، اور رول کرنے کے بعد اس کو آپ نے دن کو زوال کا ٹائم آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ مسجد میں شیڈول دائیں پہ لگے ہوتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے زوال کا ٹائم 12:00 پہ شروع ہوتا ہے، کہ 10 منٹ ہوتے ہیں زوال کے ٹائم دن کو، تو آپ نے اس زوال کے ٹائم، اب یہاں پہ یہ نہیں پوچھنا مریخ مشتری فلاں ٹمکاں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب آپ کو کہہ رہے ہیں دن 12 بجے زوال کا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم آپ نے اس نش کے ساتھ باتیں کرنی ہیں، اس کو رول کر لینا، اس سے باتیں کرنی ہیں، فلاں شخص کے بارے میں میں نے لکھا ہے، تو اب جو ہے نا وہ شخص میرے پیچھے کتوں کی طرح گھومے اور میرے پیچھے پیچھے وہ شخص آئے۔ اب یہاں پہ آپ نے یہ باتیں کر کے حکم دے دینے کہ یہ جو مرغہ ہے یہ آپ کا صدقہ تھا، میرا کام کرو، میں آپ کو صدقہ دوں گا اور دوں گا۔ آپ یہاں پہ اس کو رول کر کے اس کو آگ لگا دیں۔ اس کو آگ لگانے کے بعد اب یہاں پہ تھوڑا سبجیکٹ الٹا ہے، یہاں پہ آگ لگانے کے بعد آپ نے سے کسی ایسی جگہ پھینکنا ہے جہاں گندی جگہ ہو، جہاں پہ گندی کوڑا کرکٹ پڑا ہو، وہاں اس کی راکھ کو وہاں پھینک دینا ہے۔ اب وہ شخص دنیا کے کسی کونے میں بھی ہے نا، آپ سے ہزاروں کلومیٹر پہ ہے، وہ اتنی ہی دیر لگے گی جتنا فاصلہ آپ کے اور اس کے درمیان میں گاڑی کے آنے کا، چاہے ہوائی جہاز کے آنے کا ہے، چاہے گاڑی کے آنے کا ہے، چاہے وہ پیدل آنے کا ہے، چاہے بھاگ کے آئے، کسی طرح بھی آئے، وہی راستہ طے کرے گا جو آپ پاس آنے کے لیے اس کو ٹائم لگے گا۔ اس سے زیادہ ٹائم اس میں نہیں چاہیے طلسم میں۔ وہ شخص آپ کے پیچھے آئے گا اور آپ نے جو بھی اس سے کام لینا ہے وہ آپ لے سکتے ہیں۔ اب جو مرغہ ہے، آپ پھر پوچھیں گے مرغے کے بارے میں کیا کرنا، خون تو ہم نے استعمال کر لیا، مرغے کو صاف کروائیں، صاف کروانے کے بعد چھوٹے چھوٹے پیس بنا کے اس کے کسی جگہ صاف جگہ پہ جا کے پھینک کے آ جائیں، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ پھر جب آپ نے پھینک دیے مرغے کے پیس، آپ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا آپ نے۔ یہ اس کا فائدہ ہے نہ طلسم کا، کہ آپ نے جب مرغہ پھینک دیا، مرغہ آپ سوچیں گے پہلے پھینکیں یا بعد میں پھینکیں، کیونکہ آپ کے ہزاروں سوالات ہوتے ہیں۔ مرغہ پہلے پھینکیں طلسم جلانے سے یا بعد میں پھینکیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، مین ٹارگیٹ ہے ہم نے اس کا جو گوشت ہے وہ پھینکنا ہے بس۔ اب وہ پھینک دیا، اب جس شخص کے بارے میں آپ نے لکھا ہے نا، جس شخص کے آپ کے بارے میں لکھ دی ہے، جس کا نام پیچھے لکھ دی ہے، وہ شخص اب پاگل ہو کر آپ کے پاس پہنچنے والا ہے بس۔ یہ نایاب اور بہترین فارمولہ جو کہ طلسم کے طور پہ آپ کو دیا گیا ہے، اس کی تمام احباب کو اجازت ہے، آپ اس کو استعمال کریں گے اور 100% رزلٹ پائیں گے۔ ہمارے ہند کو عام پلیٹ فارم کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور ساتھ گھنٹی کے بٹنوں سے پریس کریں تاکہ نئے آنے والے تمام تر ویڈیو آپ کی نظر ہوتی رہیں۔ خدا حافظ۔